ایک حدیث یاد آئی ہے بڑے زمانے بعد، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے میری امت کا حساب میرے حوالے کر دے یا میرے اللہ، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کیوں؟ تو عرض کریں گے یا اللہ میں چاہتا ہوں کہ ان کا حساب میں خود لوں تاکہ ان کو شرمندہ نہ ہونا پڑے۔ تو اللہ کہیں گے اگر آپ حساب لیں گے میرے محبوب تو آپ کے سامنے تو شرمندہ ہوں گے، یہ لازمی، تو میں آپ کے حوالے کر دوں گا، میں خود لوں گا اور پردے میں لوں گا۔ تو ایک پردہ حائل ہوتا ہے اور ایک پردہ آ جائے گا اور اس کے پیچھے اللہ اس امت کا حساب لے گا، اچھا یا برا پورے مجمع کو نہیں پتہ چلنے دے گا کہ کون اچھا ہے اور کون برا ہے۔ کیا میرے رب نے ہمارے اوپر کمال کا کرم کیا ہے، پھر اس کام کو ہماری فطرت میں رکھ دیا ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد پاک ہے جس کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے کہ کہتے ہیں کہ کسی محسوس کام کے ماہر کو اس کے ذمے کام سپرد کر دینا، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے میرے راستے میں جہاد کرو۔ کیوں یا اللہ؟ کہا تم اس کام کے اہل ہو۔ دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، شان آنکھوں میں نہ جچتی تھی جہاں داروں کی، کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کی، تجھ سے سرکش ہوا تو کوئی بگڑ جاتے تھے، تیز کیا چیز ہے ہم توپ سے لڑ جاتے تھے، نقش توحید کا ہر دل پہ بٹھایا ہم نے، زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے۔ یہی اس امت کی صفت ہے جو اقبال نے شکوہ میں بیان کی ہے۔ مولانا طارق الجمیل فرماتے ہیں کہ میرے عزیز چھوٹی سی درخواست ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ مر جانا ہے ہم نے اور بڑی موت بیان کی، لیکن بیٹے کی موت نے موت سمجھا دی۔ موت کیا چیز ہے؟ زندگی ہے یا کوئی طوفان ہے؟ ہم تو اسے جینے کے ہاتھوں مر چلے، آتی جاتی سانس کا عالم نہ پوچھ، جیسے توری دار کا خنجر چلے۔